ناظرین السلام علیکم، میں ہوں نذیر لغاری اور آج ہم بہت دلچسپ موضوع کے ساتھ آئے ہیں چونکہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے ایک ملک میں ایک انقلابی صورتحال ہے یا یہ کہ ایک تباہی کی صورتحال ہے جس سے وہ ملک گزر رہا ہے۔ وہ ملک ہے سری لنکا۔ سری لنکا ساؤتھ ایشیا کا ایک اہم ملک رہا ہے ہمیشہ، اور اس ملک کی آزادی بھی لگ بھگ ایک ہی زمانے میں ہوئی ہے۔ 1940 کے عشرے میں پاکستان، بھارت، سری لنکا اور دیگر ممالک آزاد ہوئے، اور سری لنکا جو ہے وہ براہ راست کالونی رہا ہے تاج برطانیہ کی، اور اس سے پہلے ظاہر فرانسیسی اور ڈچ، جس طرح ہمارے یہاں آئے ڈچ، اسی طرح سے ولندیزی آئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرتگیز آئے، اور پرتگیز آئے، ولندیزی آئے، فرانسیسی آئے اور انگریز آئے۔ اسی طرح سے سری لنکا میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ وہاں پر بھی مختلف آباد کار، دنیا کے یورپی آباد کار اور سرمایہ داری کے نئے آباد کار جو ہے وہ یہاں آ کر اپنی منڈیاں اور اپنی مارکیٹیں تلاش کرتے رہے اور ان علاقوں میں پہنچتے رہے ہیں، اور بڑے بڑے خاندان سری لنکا میں برسر اقتدار رہے ہیں آزادی کے بعد۔ اور آزادی کے وقت جو اس سرزمین کے جو وہ خاندان تھا جس نے اس ملک کو آزادی دلانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، وہ سنا پاک سے تھا، لیکن اصل اس ملک پر راج کیا ہے زیادہ تر بندرا نائک کی فیملی نے، جائے وردھنے فیملی نے، راجہ پاکسے فیملی نے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پریما داسا فیملی نے زیادہ عرصہ راج کیا۔ وکرم سنگھے فیملی کا بھی راج رہا ہے، اور لیکن ان میں جو سب سے مؤثر فیملی رہی ہے اقتدار میں اور جن کو ہیرو کا درجہ حاصل رہا، وہ تو بندرا نائک کی فیملی تھی۔ بندرا نائک کے فیملی کے جو سربراہ تھے آر ڈی بندرا نائک کے، وہ ان کو تو قتل کر دیا گیا تھا، اور پھر ان کے داماد کو قتل کر دیا گیا تھا جو چندریکا کمار اتنگا کے شوہر تھے اور آر ڈی بندرا نائک کے داماد تھے۔ اور اس خاندان میں جو خاندان کے بڑے تھے وہ وزیر اعظم رہے، پھر ان کی بیوی وزیر اعظم رہیں سری ماؤ بندرا نائک کے، پھر ان کی بیٹی وزیر اعظم رہیں اور صدر بھی رہیں۔ تو اس طرح سے بندرا نائک کے فیملی کو سری لنکا میں ایک بڑے زمانے میں اور ایک عرصے تک ہیرو خاندان مانا جاتا رہا۔ اب بھی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر بندرا نائک کے فیملی کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن بندرا نائک کی فیملی سیاست سے آؤٹ ہو چکی ہے اور سیاست سے ریٹائرمنٹ لے چکی ہے اور ریٹائر ہو چکی ہے، کیونکہ چندریکا کمار اتنگا نے خود مجھے دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ سیاست میں کبھی نہیں آئیں گی، اور انہوں نے سیاست سے ریٹائر ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تو لیکن ان کے بعد جو فیملی آئی ہے اور ان کی جگہ پر جنہوں نے آ کر اقتدار سنبھالا وہ راجہ پاکسے فیملی تھی، اور راجہ پاکسے یہ 5 بھائی تھے، اور ان کا خاصا اثر رسوخ رہا ہے سیاست میں بھی۔ ان کا خاندان جو ہے وہ 19ویں صدی، 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ ان کو عروج حاصل ہوا مہندا راجہ پاکسے کی شخصیت کی وجہ سے، اور ان کی سیاسی جو چال بازیاں تھیں ان کی وجہ سے، جو ان کی سیاسی حکمت عملی تھی اس کی وجہ سے جو ہے اس خاندان کو عروج حاصل ہوا، اور اس خاندان کا زوال بھی ایک حد تک یہی کہا جا سکتا ہے کہ مہندا راجہ پاکسے اور ان کے چھوٹے بھائی جو موجودہ صدر تھے گوٹابایا راجہ پاکسے، ان کے دور میں ہوا ہے۔ عروج اور زوال ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور انہیں اس خاندان کو عروج اور زوال حاصل ہوا۔ عروج اس زمانے میں حاصل ہوا جب انہوں نے چندریکا کمار اتنگا کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا اور ان کے اقتدار کی مدت کو محدود کر دیا، جبکہ وہ ایک کافی عرصے سے صدر مملکت آ رہی تھیں اور ان کے پاس ملک کا انتظام تھا، لیکن بعض لوگ چلے گئے اور سپریم کورٹ میں یہ جو ہے اس کی آئینی مدت مقرر ہونی چاہیے، لہذا انہیں الگ اقتدار سے الگ ہونا پڑا چندریکا کمار اتنگا کو۔ اور پھر راجہ پاکسے جو وزیر اعظم تھے، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب صدر ریٹائر ہو جائے یا صدر استعفیٰ دے دے یا صدر علیحدہ ہو جائے تو اس کی جگہ پر وزیر اعظم صدر مملکت کا منصب سنبھال لیتے ہیں۔ تو مہندا راجہ پاکسے صدر بن گئے۔ اچھا، مہندا راجہ پاکسے جب صدر تھے تو عین انہی دنوں میں ان کے جو چھوٹے بھائی تھے گوٹابایا راجہ پاکسے، وہ سیکرٹری دفاع تھے۔
سیکرٹری دفاع کے طور پر جو ریاستی افواج تھیں ظاہر ہے وہ ان کے ماتحت تھیں اور ان کا ایک بڑا اثر رسوخ تھا، اور انہی دنوں میں سری لنکا میں تامل ٹائیگرز کا ایک بڑا دبدبا تھا اور پوری دہشت تھی، اور انہوں نے تو پورے ملک کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ میرے خیال میں دہشت گردی کا جو پاکستان میں ایک بڑی لہر رہی ہے، جس طرح انڈیا میں بھی ایک لہر رہی ہے، اسی طرح سے ایک بڑی لہر جو ہے وہ سری لنکا میں رہی ہے تامل ٹائیگرز کی۔ ہمارے یہاں ایک مذہبی فرقہ وارانہ دہشت گردی تھی، انڈیا میں بالکل اسی طرح سے دہشت گردی تھی، اور سری لنکا میں جو ہے وہ نسل پرستانہ دہشت گردی تھی جس نے پورے سری لنکا کو ایک عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس کے خلاف مہندہ راجاپاکسے اور ان کے چھوٹے بھائی گوٹابایا راجاپاکسے نے ایک جنگ لڑی اور اس جنگ میں دہشت گردی کو شکست دی۔ دہشت گردی کو شکست دینے کے بعد یہاں خاندان کا راج قائم ہو گیا۔ ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ چمل راجاپاکسے، وہ اسپیکر ہو گئے وہاں کی پارلیمنٹ کے۔ بھائی جو ہیں وہ ہو گئے وزیر اعظم تھے اور صدر تھے سری لنکا کے مہندہ راجاپاکسے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے جب 10 سال پورے کر لیے تو بھائی کے لیے راستہ کھول دیا۔ پھر نئے الیکشن میں تو وہ نہیں جیت سکے تھے، لیکن اس کے بعد والے الیکشن میں جو ہے وہ گوٹابایا راجاپاکسے آ گئے اور وہ صدر سری لنکا بن گئے، اور صدر سری لنکا کے اس وقت تک آخری صدر جو ہیں وہ گوٹابایا راجاپاکسے ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ اس وقت مالدیپ میں انتظار کر رہے تھے کہ کوئی جہاز ملے تو اس سے کہیں اور، ان کی منزل شاید دبئی تھی یا دبئی سے بھی کہیں اور جانا چاہیں گے۔ تو یہ صورتحال تھی گوٹابایا راجاپاکسے کے۔ ان کے بھائی جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ چمل راجاپاکسے وہ اسپیکر تھے۔ ان کے ایک اور بھائی تھے جو 5 بھائیوں میں درمیان تھے، تیسرے نمبر پر تھے، چندرا راجاپاکسے۔ وہ 2 وزارتوں میں جو 2 وزیر خزانہ تھے، ایک وزیر اسپورٹس تھے اور وزیر ہائی ویز تھے، ان کے یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس سے زیادہ انہوں نے زیادہ ترقی نہیں کی۔ اور جو ان کے سب سے چھوٹے بھائی تھے باسل راجاپاکسا، وہ صدارتی مشیر بھی رہے، یعنی ان کو مہندہ راجاپاکسے نے اپنے دور میں مشیر بھی مقرر کیا تھا اور کابینہ کا وزیر بھی بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ان کا دور جو چلتا ہے اپنا راجاپاکسے، مہندہ راجاپاکسے کے بیٹے جو ہیں وہ آتے ہیں اقتدار میں۔ ان کی بیگم جو ہیں شرناتھی راجاپاکسے، وہ ایک بچوں کی جو ہیں وہ دماغی امراض کی ماہر ہیں، اور لیکن ان کے بیٹے نمل راجاپاکسے، اسے آپ ایک بہت بڑا دہشت گرد، ڈاکو، لٹیرا، بدماش اور لوٹ مار کرنے والا ایک شخص سمجھ سکتے ہیں۔ 36 سال اس کی عمر ہے، لیکن اس نے قتل تک کیا ہوا ہے، اور اس نے بالکل لاقانونیت کی انتہا کر دی۔ جب امتحان دے رہا تھا تو اس کے لیے تمام قوانین، تمام ضوابط، تمام جو کسٹم سے سب کو توڑ دیا گیا تھا، اور اس کو امتحان میں پاس کرانے کے تمام ناجائز حربے استعمال کیے تھے، اور جو کالج تھا اس کے تمام رولز کو اور ان تمام اصولوں کو پامال کر دیا گیا تھا۔ پھر اس نے رگبی یونین کے ایک کھلاڑی تھے وسیم تاج الدین، ان کو باقاعدہ دھمکیاں دیں، انہیں جو ہے وہ دھمکیاں دینے کے بعد ان پر تشدد کیا گیا۔ اصل میں کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کا معاملہ تھا، اور وہ لڑکی شاید وسیم تاج الدین میں دلچسپی لیتی تھی، اور اس پر نمل راجاپاکسے کو غصہ تھا، اور اس نے باقاعدہ وسیم تاج الدین کا قتل کرا دیا، اور قتل کے لیے انہوں نے باقاعدہ صدارتی جو مدد حاصل کی، اور صدارتی غنڈوں کے سے جو ہے وسیم تاج الدین کا قتل کرایا، اور اس طرح سے قتل کرانے کے بعد پھر اس کو اقتدار میں مقام ملا، اور اس نے اقتدار حاصل کیا، لوٹ مار کی، کرپشن کی، غنڈہ گردی کی، بدعنوانی کی، اور اس کے ساتھ اس کو وزارت کا منصب بھی ملا، وہ وزیر بھی بنا، اور اس طرح سے یہ اس خاندان کے عروج کے بعد زوال کا سبب اس کا بیٹا بھی بنا، مہندہ راجاپاکسے کا۔ مہندہ راجاپاکسے کا دوسرا بیٹا جو تھا وہ باپ کا چیف آف اسٹاف بنا، گھر کا راج تھا، جو مرضی ہے اس کو وزیر بنا دیا، دوسرے کو اپنا چیف آف اسٹاف لگا دیا، اور وہ اصل میں نیوی کی ملازمت سے آیا تھا، اور نیوی میں وہ لیفٹیننٹ کمانڈر تھا، اور اس نے برطانیہ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اور اس کا تیسرا بیٹا روہیتا راجاپاکسے، اور اس نے جو ہے کوئی خاص عہدہ حاصل نہیں کیا، اور وہ پس منظر میں ہی رہا، اس لیے اس پر الزامات بھی کم ہیں۔ سب سے زیادہ
الزامات جو ہیں وہ نمل راجاپاکسے میں ہیں، اور ان بھائیوں کے علاوہ ایک ان کا جو پریزیڈنٹ ہیں گوٹابایا راجاپاکسے، ان کا بیٹا جو ہے وہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں رہتا ہے۔ جب یہاں مظاہرے ہو رہے تھے سری لنکا کے صدر کے خلاف، گوٹابایا راجاپاکسے کے خلاف، تو عین انہی دنوں میں کیلیفورنیا میں ان کے بیٹے کے خلاف، اس کا نام منوج راجاپاکسے ہے، منوج راجاپاکسے کے خلاف بھی وہاں پر مظاہرے ہوئے، اور باہر دائرہ دولت ہے، دولت کما کر انہوں نے منتقل کی ہے، امریکہ بھی منتقل کی، برطانیہ بھی منتقل کی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے اکاؤنٹس کھلے ہوئے، کہاں کہاں یہ کروڑوں اربوں روپے کے گھپلے کیے گئے، اور وہ گھپلے لے جائے گئے، اور خاندان جو ہے لوٹ مار کے سبب دولت مند تو بن گیا ہے، لیکن اس کا سیاست میں کوئی کردار باقی نہیں رہا ہے۔ اگر اس کی مثال آپ دنیا کے اور ممالک میں دیکھنا چاہیں، خود پاکستان میں دیکھنا چاہیں، اگر بھارت میں دیکھنا چاہیں، جہاں جہاں اس طرح کا اقتدار ہوتا ہے، جہاں جہاں پر آ کر جو ہے وہ خاندان سارا سیاست کے اندر ایک مرکزی کردار ادا کرنے لگتا ہے، تو جو ہے وہ اس کے اندر کرپشن کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ مطلق العنانیت آتی ہے۔ جب مطلق العنانیت سیاستدانوں میں آ جائے تو اس کے علاوہ کوئی اور بڑی تباہی نہیں ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ایک خاندان کو عروج حاصل ہوتا ہے تو پھر زوال بھی اس کا مقدر ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ زوال کے لیے کوئی ایک طویل مدت انتظار کرنا پڑے کہ خاندان آ کر بعض دفعہ تو بعض خاندان صدیوں تک اقتدار میں رہتے ہیں، اور صدیوں تک وہ نسل در نسل ممالک کے اندر اقتدار حاصل کرتے ہیں، لیکن جمہوری دور میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جمہوری دور میں تو بہرحال آپ کو عوام کے لیے اور عوام کے منتخب نمائندوں کے لیے اقتدار کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اقتدار ملکیت کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، جس طرح سے راجاپاکسے فیملی نے استعمال کیا، اور راجاپاکسے فیملی کا زوال ہو چکا ہے۔ اس زوال میں سے اب دیکھیں کیا راستہ نکلتا ہے۔ انہوں نے آخری دنوں میں رانیل وکرمے سنگھے کو وزیر اعظم نامزد کیا، آئین کے تحت اب انہوں نے صدر مملکت کا منصب سنبھالنا ہے، کیونکہ یہ فرار ہو گئے ہیں ملک سے۔ ابھی تک یہ نہیں ہے کہ انہوں نے باقاعدہ استعفیٰ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، یا باہر سے وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی میں اب بھی ملک کا صدر ہوں، تو پھر ایک بڑا مسئلہ آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ جو قائد حزب اختلاف ہیں سجیت پریما داسا، وہ بھی اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لائن میں حاضر ہوں، اور تمام اپوزیشن پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ انہیں صدر بنایا جائے۔ اور دوسری طرف عوام کا یہ حال ہے کہ عوام کسی کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو عبوری انتظامیہ ابھی آئی ہے اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، یعنی رانیل وکرمے سنگھے کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ نئی انتظامیہ فوراً استعفیٰ دے اور ملک سے چلی جائے، اور ملک انہیں جو ہے وہ برداشت کرنے کو، عوام اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ نئے موضوع پر بات کریں گے۔ بہت نوازش، شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔